الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ انعام کا تذکرہ ابتدائی طور پر آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ سورۃ انعام کو انعام کہنے کی وجہ اور سورۃ انعام کا مرکزی مضمون آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے دو اور اس کا ثواب پھر جس کو بخشو بخشو، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے علاوہ کے نام کی نہ دینا، یہ چیز حرام ہو جاتی ہے اور شرک کا ارتکاب ہو کر بندہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ آپ کے سامنے 2-3 دن سے بات ہوئی تھی، یہ بات بھی کل آپ نے سماعت کر لی تھی حدیث مبارکہ کے اعتبار سے کہ جو لوگ اللہ کی چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی کی نام کی نظر دیں، نیاز دیں، منت دیں، منوت دیں، نبی نے فرمایا میں نے اس طبقے کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اور سب سے پہلے عرب میں غیر اللہ کی نیاز کرنے والے کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اور اس کی آنتیں جہنم کے انگاروں پہ ہیں اور وہ ارد گرد گنی کے گدے کی طرح گھوم رہا تھا، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج اس کے مقابلے میں دوسری بات عرض کرنی ہے۔ بس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، بخاری شریف کتاب المناقب میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک جب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوئیں کہ نبی اخلاق کریمانہ کا درس دیتے تھے، ہمدردی کا درس دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ غم خوارگی کا درس دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کا درس دیتے تھے۔ تو اس وقت لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہمارا ایک عظیم بندہ فوت ہو گیا تھا، وہ تھے زید بن عمرو بن نفیل۔ تو یا رسول اللہ، جو آپ
تعلیمات دیتے ہیں، یہی اس تعلیمات کے مطابق وہ بندہ چلتا تھا۔ ہمدردی اس میں بھی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ غریبوں کا وہ بھی ہمدرد تھا، غم خوار تھا، بے کسوں کا سہارا تھا، مظلوموں کا وہ ماوا تھا، اور غریبوں کا وہ مددگار تھا کہ زید بن عمرو بن نفیل نے جو آپ تعلیمات دیتے ہیں اسی تعلیم کے مطابق وہ انتہائی رحم دل انسان تھا کہ عرب کے معاشرے میں زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کا وہ مخالف تھا، اور آپ کا دین بھی اس کی مخالفت کرتا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ اور نمبر 2، وہ عرب میں چونکہ یہ جہالت تھی تو اس جہالت کا وہ مقابلہ کرتا تھا زبان سے بھی کہ یہ ظلم زیادتیاں نہ کرو بچیوں پر۔ نمبر 2، کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو پتہ یہ لوگ اس کو زندہ درگور کریں گے، وہ گھر والوں کے پاس چلا جاتا تھا، کہتا ہے بچی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، صنف نازک ہے، اس پر ظلم نہ کرو، زندہ درگور نہ کرنا، تم نے بچی اپنی آنکھوں سے ہٹانی ہے تو ہٹا دو، بچی دو مجھے، پیسے لے لو۔ اس طرح اس نے والدینوں سے بچیاں لے لی تھیں پیسے دے کر، اور 250 بچیاں اس نے زندہ درگور ہونے سے بچائیں، اور بچیوں کو لے لیتا پیسے دے کر۔ نمبر 2، بچیاں گھر میں لاتا، ان کو کھلاتا پلاتا سنبھالتا کہ اللہ کی مخلوق ہے، صنف نازک ہے، کمزور مخلوق ہے، بڑی ہمدردی کرتا، غم خوارگی کرتا ان سے، ان کو کھلاتا پلاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی آپ کا دین بھی یہی درس دیتا ہے، یہ تو وہ بندہ تھا اسی کے مطابق عمل کرتا تھا۔ اور پھر بچیاں جوان ہو جاتی تو ان کے والدینوں کو کہتا ہے بچی آپ کی تھی، جوان ہو گئی ہے، آپ مناسب جگہ سے اس کا رشتہ دے دیتے ہیں شادی کر کے، تو بہت اچھی بات ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اگر آپ اس معاملے میں نہیں آگے آتے ہیں تو میں تو اللہ کی رضا کے لیے مناسب جگہ ان کا رشتہ کر کے ان کا حق ادا کروں گا، خرچہ میرا ہوگا۔ اس طرح وہ ان بچیوں کو شادیاں کر کے بھی دے دیتا تھا۔ ایسا غمخوار آدمی تھا، ہمدرد آدمی تھا، اور یہی آپ کا دین بھی درس دیتا ہے اللہ کے نبی۔ تو زید بن عمرو بن نفیل یہ کام کرتا، مسکینوں کو، غریبوں کو تعاون، زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو بچانے کی فکر، خرید لینے کی بات کر دیتا تھا۔ تو یا رسول اللہ اس کا کیا ہوگا؟ آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے فوت ہو گیا تھا وہ، آپ نے ابھی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، کلمے کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، وہ پہلے دنیا سے چل پڑا، تو اس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا کہ زید بن عمرو بن نفیل کے ان اچھی ایک انداز پر، غمخوارگی، ہمدردی پر مجھے اللہ نے اس کو دکھایا، وہ سفید لباس میں تھا، اور بہترین سفید لباس، بہترین حشاش بشاش چہرہ، تر و تازہ چہرے کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھنے والے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے سفید کپڑوں میں دیکھا، حشاش بشاش دیکھا، تر و تازہ دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا وہ جنت میں ہے۔ مردے کو اچھی حالت میں، اچھے کپڑوں میں، اچھی کیفیت میں دیکھنا اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے، اس کی تعبیر یہی ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے آگے سے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، میں نے کلمے کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، ابھی میں اعلان کر چکا ہوں کلمے کا، اب کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہے، وہ منکر ہے۔ میں نے اپنی نبوت کا ابھی اعلان ہی نہیں کیا، کوئی ابھی میری نبی ہونے کو مجھے نہیں مانتا ہے تو وہ منکر نہیں ہے۔ میرے اعلان کے بعد جو میری نبوت کا نہیں مانے گا منکر وہ ہے، وہ کافر ہے۔ اور یہ بیچارہ میری نبوت کے اعلان سے، میرے کلمے کے اعلان سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تو اس کو میری نبوت پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا۔ وہ تو جب آ جائے میری نبوت تو پھر ماننا ضروری، لیکن ایک بات تھی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس نے نہیں پڑھا تھا، اس سے پہلے یہ فوت ہو گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کا جو مطلب تھا وہ اس کے دل میں موجود تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر تھا، ملت ابراہیمی پر تھا۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی نفع دینے والا ہے، نہ نقصان دینے والا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی نظر کے لائق ہے، نہ نیاز کے لائق ہے، نہ عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی ان چیزوں کے لائق تر ہے۔ اور فرمایا یہ اس کے دل میں تھا، وہ ملت ابراہیمی پر تھا، اور ملت ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، عرب کے سردار سال میں ایک دعوت کرتے تھے، تو ایک عرب کے رئیس نے، بڑے وڈیرے نے دعوت کی اور تمام قبیلوں کے بڑوں کو وہ بلا لیتا تھا اس دعوت میں، آؤ، اور دعوت کا رنگ دکھاتے تھے، میں نے دعوت کی، آؤ کھاؤ، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھیں۔ تو مجھے بنو ہاشم کا نمائندہ سمجھ کر بلایا تھا، میں تھا چھوٹا، لیکن یہ کہا یہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، بلند انسان ہے، اس کو بھی بلاتے ہیں۔ اور بھی لوگ گئے ہوئے تھے، میں بھی چلا گیا۔ جب وہاں گئے دسترخوان لگا، دسترخوان میں اونٹ روسٹ کیا ہوا پڑا، بکرا روسٹ کیا ہوا پڑا، دمبے روسٹ کیے ہوئے پڑے، طرح طرح کے کھانے لگے، اور کھانوں پر بڑے بڑے سردار، رئیس، وڈیرے بیٹھے۔ تو دعوت والے نے دعوت کی برکات کا ذکر شروع کیا ہے، جیسے آج کل ہمارے شرک کے دور میں ہوتا ہے نا، چیز ناجائز اور اس کی برکتیں اور فضائل بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں، چیز حرام ہے اور اس کی برکتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا جناب یہ بکرا لات صاحب کی نیاز ہے، یہ جو اونٹ روسٹ کیا ہوا ہے یہ عزا صاحب کی نیاز ہے، یہ منات صاحب کی نیاز ہے، یہ حبل صاحب کی نیاز ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، فلاں کی نیاز ہے۔ تو اس کی تعریفیں کر رہے تھے، جس طرح آج کل کوئی ایسی چیز ہو جائے، کہتے ہیں بڑی قیمتی خردہ ہے جی، خردے کے طور پر، برکت کے طور پر ہمیں بھی دے دو تھوڑی سی، ہم بھی کھا لیں، برکت ہو جائے گی۔ تو کہنے لگا، اگلوں نے یہ بیان کیا تو مشرک تو خوش ہو رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک لمبے قد کا بابا آیا، لمبی ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ دسترخوان کے اوپر کھڑا ہوا، اس نے تقریر شروع کر دی ہے۔ اس نے کہا لوگو، ان اللہ خلق الشاۃ، اس بکری کو پیدا رب نے کیا، وخلق لها مرعاہا، اس بکری کے لیے چارہ پیدا اللہ نے کیا، وخلق لها ماءہا، اس بکری کے لیے پانی رب نے پیدا کیا، اور پھر ورباہا، اللہ نے اس کو پالا ہے۔ بکری پیدا رب نے، چارہ رب نے پیدا کیا، پانی رب نے پیدا کیا، بکری کو پالا اللہ نے۔ تو خدا کے بندو، اس اللہ کے نام کی تم بکری نہیں دیتے ہو، بکرا نہیں دیتے ہو جس نے سب کچھ کیا، تم اللہ کا نام چھوڑ کر غیر کی نظر کرتے ہو، غیر کی نیاز کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کہتے ہیں بابے نے ایسی تقریر کی، میرا دل خوش ہو گیا تھا، میں اس وقت چھوٹا تھا، میں نے کہا بابا تو توحید سے بھرا ہوا بول رہا ہے۔
تو میں نے اس کی تقریر سنی تھی، مجھے بڑی پسند آئی۔ میرے اوپر جو دین اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے دیا، اس دین کے اندر بھی یہی ہے کہ کل کائنات پیدا رب نے کی ہے تو رب کے نام کی نیاز دے دو، اللہ نے پیدا کی تو اللہ کے نام کی دے دو، اور اللہ کی مخلوق کو کھلا دو، ثواب جس کو بخشو بخشو، لیکن پیدا رب نے کیا جانور کو، تم اللہ کے نام کی نہیں غیر کی نام دو گے تو جانور بھی حرام ہو گیا، اور تم نے یہ جو کام کیا اس سے تم نے شرک کا ارتکاب کر کے تم مشرک بھی ہو گئے۔ فرمایا میرا دین بھی یہی کہتا، بابا جی بھی یہی کہتا تھا۔ تو بابا جی ملت ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے فوت ہوا، اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا ہے۔ فرمایا وہ شرک کا منکر تھا، وہ اللہ یہ غیر اللہ کی نظر نیازوں کا منکر تھا کہ ناجائز ہے لوگوں، نیاز اللہ کے نام کی دو، نظر اللہ کے نام کی دو، منت منوت اللہ کے نام کی دو، غیر اللہ کے نام کی نہ کرو۔ فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت نصیب کیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سارا عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ 20-22 آدمی تھے جو اس طرح ملت ابراہیمی پر تھے، جس طرح زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے۔ فرمایا وہ گیا جنت میں۔ اب دیکھو یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اگلا جنت میں پہنچا۔ آج کلمہ پڑھ کر بھی اسی قسم کی جرم میں مبتلا ہے، پڑھتے کلمہ اور کام وہی شرک والا کرتے ہیں۔ بابے نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن شرک والا کام نہیں کیا، جنت میں پہنچ گیا ہے۔ بعد میں عاد انداز آیا جو آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندو اس شرک سے بچو، اللہ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ تو سورۃ انعام میں اسی قسم کی شرک کی تردید پر بڑا زور دیا گیا ہے، جو آج معاشرے کے اندر آیا ہوا لوگ سعادت سمجھتے ہیں۔ جیسے نبی کے دور میں دعوت میں بڑی برکتیں بیان کریں، فرمایا یہ برکت نہیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔